بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین، میں ہوں صلاح الدین سلازے اور آج ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج اسلام آباد دارالحکومت پاکستان میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا اور 4 سے 6 کے قریب جو پولیس اور 2 سویلین جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ اس دھماکے کے ذمہ داری جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں انتباہ جاری کیا ہے کہ ایسے مزید حملے بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے یہ ایک ریونج کے طور پر یہ حملہ کیا، اور اپنے جو ہلاک جو سربراہ تھا خالد عمر خراسانی، جو ایک امریکی ڈرون حملے میں پچھلے مہینے ہلاک ہوا تھا، اس کی بدلہ قرار دے دیا ہے کہ اس کا بدلہ ہم نے لے لیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ کچھ مہینوں سے ٹی ٹی پی کے کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے کو آیا ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنوں میں پچھلے دنوں سی ٹی ڈی کا جو دفتر ہے، محکمہ انسدادی دہشت گردی کے، اس کو طالبان نے یرغمال بنا دیا تھا، اور اس کے خلاف پھر ایک آپریشن ہوا، چھوٹا سا آپریشن ہوا، جو 48 گھنٹے انہوں نے اس دفتر کو یرغمال بنایا تھا۔ تو حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا، پاکستان کے جو پاک فوج کے جو ترجمان ہے میجر جنرل احمد شریف جو ہے، اس کی جانب سے کہا گیا کہ 35 جو دہشت گردی انہوں نے اس دفتر کو یرغمال بنا رکھا تھا، اور جس کے ساتھ سیکورٹی فورسز کے ساتھ ان کے جب آپریشن ہوا تو فائرنگ ہوئی، اور اس کے تبادلے میں دہشت گرد ہلاک ہوئے، اور 7 جو ہے دہشت گرد وہ گرفتار ہوئی، اور 3 جو ہے وہ فرار ہوئی۔ اس کے ساتھ ہم کچھ ڈیٹیلز لے کے آئے ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ٹی ٹی پی کے حملوں میں یہ اضافہ کیوں۔ یہ دسمبر 2007 میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں فعال مقامی طالبان گروہ کے انضمام سے وجود میں آنے والی ٹی ٹی پی ملک میں اسلام کے مطالبے سمیت مختلف اضلاع میں فوج کی موجودگی کے جواز بناتی ہوئی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے ان کارروائیوں کو سیکورٹی فورسز کے ہزاروں اہلکاروں سمیت عام شہری بھی نشانہ بنے۔ لیکن جو انالسٹ جو ہے وہ جو سیکورٹی اور پیس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کے مطابق امریکہ اور طالبان کے درمیان جو فروری میں افغان طالبان کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے میں اس نے ٹی ٹی پی کو دوبارہ منظم ہونے کا حوصلہ دیا ہے۔ جولائی 2020 کے بعد ٹی ٹی پی کی 2014 میں الگ ہونے والے دڑے جو ہے وہ دوبارہ متحد ہوئی، جبکہ پاکستان میں القاعدہ اور لشکری جنگی جیسی شدت پسند تنظیموں کا حصہ رہنے والے بعض افراد بھی ٹی ٹی پی کا حصہ بنے، اور آج ہی کی صبح ایک رپورٹ آئی تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بلوچستان کے جو یو بی ہے، یونائٹڈ بلوچ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، جو سارے بلوچ جو سپریٹسٹ آرگنائزیشن ہیں، ان کے جو فیکشنز ہیں، انہوں نے ایک متحدہ ایک الائنس بنایا ہے، یا ہے اس کے ایک ڈھانچہ جو ہے وہ مکران ڈویژن کے جو وہ ہے سرپرست ہے مزار بلوچ، ان طالبان نے آج ایک اعلامیہ میں کہا تھا ٹی ٹی پی نے کہ وہ بھی انہوں نے ان کا ٹی ٹی پی کا حمایت کیا ہے، اور بلوچستان میں ٹی ٹی پی کے آپریشن جو ہے وہ لیڈ کرے گا۔ تو یہ جو جتنی بھی فکشنز ہے، یہ ٹی ٹی پی یہ پچھلے سال یہ جب سے افغان طالبان کے نے کابل کے قبضہ لیا، اس کے بعد ٹی ٹی پی منظم ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور ٹی ٹی پی نے ابھی ایک نیا ڈھانچہ تشکیل دیا ہے، اور اس ڈھانچے کو ہم سمجھیں گے کہ اس میں یہ کیا ہے۔ ٹی ٹی پی کی یہ نیا جو ڈھانچہ ہے، اس نے اس کے کچھ اندرونی معاملات کرنے والے اداروں اور ٹی ٹی پی کے جو آپریشنز ہے اس پہ نظر رکھنے والے افراد سے سامنے آئے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے اندرونی معاملات سے باخبر افراد، قانون نافذ کرنے والے افسران اور ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ٹی ٹی پی کے مرکزی امیر مفتی نور ولی نے ماضی کی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ 2 سال میں تنظیم سازی کے معاملے پر کافی سنجیدگی دکھائی ہے، جس کا اظہار وہ اپنے تحریک کردہ انقلابی مسعود اور دیگر مطبوعات میں بھی کر چکے ہیں۔
بلوچستان کے یہ جو ان کی جو نئی تنظیم سازی ہے اس میں انہوں نے جو علاقے ہیں پاکستان کے اس نے اس کو ڈویژنز میں جو ہے وہ تقسیم کی ہے، اور ان ڈویژن میں خیبر پختونخوا اور سابق قبائل علاقوں کو 60 ڈویژن میں تقسیم کی ہے، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، کوہاٹ، پشاور، ملاکنڈ، مردان اور ہزارہ شامل ہے۔ بلوچستان کے علاوہ کو جوگ کی جو علاقوں کو بھی شامل رکھا ہے، جس میں جوگ کو بھی ایک ڈویژن رکھا ہے، جبکہ کراچی کے نام سے ایک علیحدہ ڈویژن تشکیل دے دیا ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کی مذکورہ ڈویژن کے سربراہ کے لیے مرکزی تنظیم رئیس یا والی کا انتخاب کرتے ہیں، جس کی مدت 1 سال ہے۔ ڈویژن کے سطح کے سربراہ کی معاونت کے لیے ولایتی شورا تشکیل دی گئی ہے، جبکہ ہر ڈویژن میں تحصیل کی سطح پر نظامی مسائل کی زیر نگرانی مزید تنظیم سازی کی گئی ہے، جن کی تقرری ڈویژن کے رئیس یا والی کی جانب سے کی گئی ہے۔ یہ جو ڈھانچے ہے اور یہ جو دوبارہ منظم ہونے کی کوشش ہے، یہ جنہوں نے اپنے ڈھانچے میں تبدیلی کیا ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹی ٹی پی دوبارہ منظم ہو رہی ہے، اور یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے جو امن مذاکرات ہوئی ہے حالیہ اس سال جو ہے پاکستان کے جو سابق رضیہ سیاحتی اور پھر پشاور کور کمانڈر جنرل فیض نے اس کو لیڈ کی تھی۔ اس کے اوپر میڈیا میں ایک بیک لیش آ رہا ہے جنرل فیض کے اوپر، تو اس نے یہ جو موجودہ مسائل ہے اس نے کریٹ کیے، کیونکہ 400 سے کے اوپر کے قریب جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے اس نے رہا کیے تھے اس مذاکرات کے تحت، اور اس کے تحت کچھ لوگوں کو دوبارہ آباد کیا سوات میں۔ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جو پاکستان سے فرار ہوئے تھے افغانستان میں تھے ان کو دوبارہ جگہ دی دی، واپس ادھر آباد کیا۔ تو اس کے بعد یہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ سوات میں پچھلے مہینوں میں پہلا واقعہ آیا جب ایک میجر اور پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا، اور پھر اس کے بعد مذاکرات ہوئی، اور پھر کے پی کے ترجمان نے کہا، بیرسٹر صاحب نے کے پی حکومت کے ترجمان، اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ واپس افغانستان چلے گئے، یہ آئے کیسے تھے، واپس کیسے چلے گئے، یہ سوال ابھی تک اس کے جواب نہیں ملے۔ اس کے بعد بنو، باجوڑ، مومند، خیبر اور ڈفرنٹ جو ڈسٹرکٹس ہے ادھر اٹیکس ہونا شروع ہو گئی، اور یہ جو ساؤدرن پارٹ ہے کے پی کے کا ادھر بہت زیادہ ان کی شدت دیکھنے کو ملا ہے۔ ابھی تک پاکستان کی حکومت کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی ان کے خلاف نظر نہیں آئی، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد وفاقی حکومت جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ جو ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کے جو سیاسی معاملات ہے وہ ہے، کیونکہ جو صوبے میں خیبر پختونخوا میں جو ہوتا رہا، وفاقی حکومت عمران خان اور اس کے حکمران پارٹی کو تنقید کرتے رہے کہ اس کا یہ سارا وجہ اس کے عمران خان کی جو کمزور حکومت ہے وہ ہے، جبکہ ابھی آج اسلام آباد میں ہوا تو بیرسٹر صاحب نے آج بھی بیان جاری کیا تھا، اور اس نے رانا ثناء اللہ کو کہا تھا کہ اس کو الزام لگایا تھا اگر یہ اس طرح چلتا رہا تو اس چیز کا مقابلہ نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے چاہیے کہ پارلیمنٹ میں اس چیز کو زیر بحث لایا جائے۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے نمائندگان اس چیز پہ بارہا بات کرتا رہا، لیکن کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ابھی دارالحکومت تک جب یہ دہشت گردی پہنچ چکی ہے تو اس حوالے سے حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، اور اس دہشت گردی کا روک تھام ہونا چاہیے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ بھی ملیں گے۔ خدا حافظ۔